آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا کافی سخت بیانات ہیں اس کے اندر، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی اور انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بھی جو ایک پوزیشن لی گئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد، اس کے بعد کم از کم ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے، نہ فوج 9 مئی سے پیچھے ہٹے گی اور نہ ہی انتخابی دھاندلی کے اوپر جو شور شرابہ مچایا جا رہا ہے کہ یہ الزام فوج کے اوپر ہے، نہ وہ اس کو ماننے اور ایکسیپٹ کرنے پہ اور ٹالریٹ کرنے پہ فوج تیار ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رول صرف سیکیورٹی ڈیوٹیز تک تھا، اس کے آگے نہیں تھا، تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈنڈا آئندہ آنے والے دنوں میں سخت ڈنڈے کا استعمال جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ جو موٹے موٹے اس کے نکات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر پروگرام شروع کرتے ہیں۔ 9 مئی ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، اور اس کے لیے پرائم منسٹر کے بیان کا حوالہ دے کر سٹیٹمنٹ کا آغاز کیا گیا۔ اشتعال دلانے، یادگار شہداء کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہاں ایک چیز بہت ضروری ہے، 9 مئی کے اندر جو ملوث ہیں ان کو تو سزا ایک قانون کے مطابق ملے گی، لیکن اس سے ہٹ کے اگر صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص قید ہے تو اس کو ضمانت اور عدالت کے سامنے مقدمات فیس کرنے کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ یہاں میرے خیال میں فوج کو، حکومت وقت کو، ساروں کو ایک رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر وقت ہم اگر ایک ایسے موڈ میں رہیں جہاں ہیڈ آن کلین کا امکان ہو تو یہ ملک کے لیے بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہوتی۔ میڈیا، بالخصوص سوشل میڈیا کے کچھ مفاد پرست عناصر نے مسلح افواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بدقسمتی سے مفاد پرست عناصر کی توجہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے جس میں اسد قیصر اور شیر افضل مروت بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ پی ٹی آئی والے خود کو ڈسٹینس کر لیں کچھ عناصر سے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ملک کے اندر ہم افراتفری کو بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، 25-30 ارب ڈالر چاہیے، اور سب سے پہلا پرائم منسٹر نے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی جو فیصلہ کیا ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا کیا، جو درست فیصلہ ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اسی افراتفری کو برقرار رکھنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ مسلح افواج نے الیکشن کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ کچھ مخصوص عناصر مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں۔ غیر سیاسی بیان بازی کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی فورم کے اوپر جائیے اور اس کے اوپر پیروی کریے۔ مسلح افواج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انتخابات کے بعد کا ماحول سیاسی و معاشی استحکام لائے گا۔ مشکلات کے باوجود مسلح افواج نے الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کی ہدایت کی روشنی میں محفوظ ماحول فراہم کیا۔ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے، یہ آرمی چیف کا بیان ہے۔ مفاد پرست عناصر نے سیاسی عدم استحکام اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا۔ فورم کا بعض مذموم عناصر کی جانب سے مایوسی، تفرقہ ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط فہمی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو آج ہمارے ساتھ جڑتے ہیں پروگرام میں فیصل واڈا صاحب ہیں، سینئر سیاستدان، اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی سینئر پولیٹیشین بھی اور پی ایم ایل این سے وابستہ ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ فیصل واڈا صاحب، بہت ہی اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ ہے، چناؤ جو الفاظ کا ہے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ لائن بڑی کلیئرلی ڈرا کر لی گئی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا ان کی سوچ کیا ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیے ندیم بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آج اعلامیہ آیا ہے اور جو اس کے اوپر فوج نے اپنا سٹانس دیا ہے اور سختی کی سائڈ دکھائی ہے، یہ ایکچولی کئی دہائیوں پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ جو انیشلی جب پچھلے 8-10 سالوں کے اندر جو ہم نے دیکھا روایت ریت و روایت جو اسپیس دیتے چلے گئے، فار نو ریزن آپ انسٹیٹیوٹ کو آ کے اپنی مرضی سے ٹوسٹ کر دیں، اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں، اس میں نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مولانا ہے، سب ہے، ایوری ون، ایم کیو ایم ہے، سب نے یہ کام کیا، اور وہ اسپیس اگر اس وقت روک دی جاتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے، لیکن دے رہا ہے، درست ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ اداروں کے اندر جیسے آپ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ڈائریکٹ الزامات بغیر ثبوت کے نہیں لگا سکتے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ چلے جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر، اور پھر پروسیس چلتی رہے گی۔ اسی طرح فوج کا بھی میکینزم، آپ کو کسی چیز کو پرابلم ہے آپ ان کے میکینزم میں چلے جائیں، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوشل میڈیا میں، اور میجورٹی بائی لاج آپ کی بات انٹروڈکشن ٹھیک ہے کہ یہاں کسی کو ملک سے تو کوئی وفاداری نہیں تھی، ایک خاص طور پہ مخصوص سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلا کر یوٹیوب چینل سے ڈالرز کمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جتنا آپ جس کو گالی دیں اتنا وہ ویوز بڑھتے ہیں اور ڈالرز آپ کو ملتے ہیں۔ یوٹیوب کا میجورٹی کسی نے پاکستان کے لیے نہیں کیا، کسی نے کسی پارٹی کے لیے نہیں کیا، سب اپنی جیب بھرنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ یوٹیوبرز جو ہیں یا سو کالڈ سوشل میڈیا جو ہے، فوج نے یہ جو پوزیشن لی ہے یہ بڑا سخت سٹانس ہے، بہت اچھا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ خود مختاری پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، یہ آنے والے دنوں میں جو مسٹیکس پیچھے پاسٹ میں ہو گئی ہیں ان کو روکنے کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور اس میں بگ اور فل فور کسی کے اندر ڈفرینس کیے بغیر اکراس دا بورڈ جو بھی اس میں آتا ہے
اس کے اوپر بہت سیویئر ایکشن لینا چاہیے. رانجھا صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے وہ تناؤ مجھے لگتا ہے بڑھے گا, کیونکہ پکڑ دکڑ ہوگی مزید کچھ لوگوں کی تو تناؤ بڑھے گا, اور کچھ لوگ تو پہلے ہی پکڑے ہوئے ہیں ان کے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ کم از کم جن کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے ان کو ضمانت دی جائے اور وہ عدالتوں کا سامنا کریں. مجھے لگتا ہے کہ ان خواتین کے اوپر بھی کچھ نرمی ابھی توقع نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے جہاں تک 9 مئی کے ثانیہ کا سوال اٹھتا ہے, وہاں پر تو جن کے اگینسٹ سالڈ ایویڈنسز ہیں, جن کے رولز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, جن کے اگینسٹ ان کی جو پریزنس ہے وہ ان کی تھرو جو اس کی انٹرسیپشنز ہیں, کال انٹرسیپشنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جن کا وہاں پر CCTV فوٹیج ہے وہ موجود ہے, اور جن کا ویسے پریزنس آپ ویسے بھی وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس سرٹن ایریا میں سرٹن پیرامیٹرز میں موجود ہیں. رانجھا صاحب ایک تو وہ ہے کہ جس نے اندر جا کے توڑا پھوڑا, آگ لگائی, کوئی مواد ایسا پھینکا جس سے آگ بھڑک اٹھے, وہ تو ایک کیٹیگری ہوگی. کچھ یہ ہیں جو پولیٹیکل افیلیشن کی بنیاد کے اوپر یا نعرے بازی کے اندر جو لوگ پکڑے گئے, کیا دو علیحدہ رویے نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے ابھی یہی تو چیزیں جو ہیں یہ عدالتیں ان کو کریں گی کہ اگر اس کے اگینسٹ ایک بندے کے اوپر یا ایک خاتون کے اوپر الزام ہے کہ اس نے توڑ پھوڑ کی ہے, تو اس کے جو ایویڈنسز ہیں وہ سارے عدالت میں پیش کیے جائیں گے, اور ان ایویڈنسز کی بیسس کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے خلاف مضبوط ایویڈنسز ہیں, جو کہ انوالو نظر آ رہا ہے, جس کی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے پریزنس, تو اس کو تو ویسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا, چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان لافل چیز ہے. لیکن اگر کسی 9 کے مئی سے خلاف آج تک یہ جو کارروائی ہے اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوا ہے ابھی تک؟ 10 20 50 یا 100 150 بندہ ہوگا نا جس کو سزا کے عمل سے گزرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ تھے, 9 مئی سوشل میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جو ان لوگوں کو پوائزن کیا گیا, جو ان کو برین واش کیا گیا, جو پچھلے اتنے دنوں سے ایک پورا پروسیس سٹارٹ تھا, اور جو لوگ اس میں انوالو تھے, جنہوں نے ادارے کے خلاف لوگوں کے بیچ میں یہ جذبات بھڑکائے اور ان کو کھڑا کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ GHQ پہ جائیں, ان کی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پراپرلی ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح ہوں, اور واقعی ہی یہ ایلیمنٹ جو ہے ان دی سوسائٹی اگینسٹ دا فورسز, ہمارے شہداء کی جو بے حرمتی کرنی یا ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو رول آؤٹ کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو گو all out the way but in a proper manner, جہاں پہ ایویڈنسز موجود ہوں, جہاں پہ سالڈ آپ کے پاس شواہد ہوں, وہاں پہ آپ بالکل جائیں. واٹر صاحب, میں 9 مئی کو یوم سیاہ سمجھتا ہوں, اور میرے خیال میں سیاسی طور پر یہ خودکشی کرنے والا فیصلہ تھا, درست فیصلہ نہیں تھا. میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا, بلکہ مذمت کرتا ہوں اس سوچ کی بھی جو یہ سوچتا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ جائے, کبھی کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ جائے, یا GHQ پہ اٹیک کر کے کوئی سیاسی رویہ, یہ سیاسی رویہ نہیں ہے. لیکن اب جو ملک کے اندر اس وقت تفریق ہے, جو اس وقت فساد والی کیفیت ہے, اس کو سمیٹنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. سیاسی بڑوں کو سوچ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور وہ فساد ختم کرنے کے لیے آپ کو ریکنسیلیشن کرنی پڑتی ہے. 10 20 ہارڈ کور ڈھونڈ لیں کہ اس نے آگ لگائی تھی, اس کو تو نہیں چھوڑنا, باقیوں کے اوپر تو مفاہمت ہو سکتی ہے. دیکھیے میرے صاحب آپ نے بڑا اچھی بات کی. ایک تو یہ کہ جنہوں نے نعرہ لگایا ہے ان کو تو آپ کنونشنل کورٹس کے اندر بھیج دیں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جنہوں نے نعرہ لگایا ہے اس کو تو آپ پولیٹیکل ورکر ہے, نعرے بازی میں پکڑا گیا ہے. جنہوں نے اسپیسیفکلی آگ لگائی, نقصان دیا ہے, تمسخر اڑایا ہے, شہداء کو اڑایا ہے, نقصان کیا ہے, کور کمانڈر اس کا کیا ہے, ان کو تو سیدھا آرمی کورٹس کے اندر حوالے کیا جائے, بیکاز یہ آرمی کی ڈومین میں اٹیک ہوا ہے. تو آرمی کی ڈومین کا اٹیک آرمی سنبھالے گی, جوڈیشری کا جو ہے وہ جوڈیشری سنبھالے گی, ہمارے سول میٹرز ہے وہ جوڈیشری سنبھالے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹیک کر دیں فوج کے اوپر اور فیصلہ کر دے کوئی اور آ کر, یا میں اس کا ڈیڈی بن جاؤں گا, میں اس کا فیصلہ کروں گا. یہ رائٹ آپ کو دیے نہیں, جبکہ آپ کا اپیل کا بھی رائٹ ہے. آرمی کے ٹرائل کورٹس کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. جنہوں نے ایویڈنس بیسڈ اٹیک کیے ہیں اس میں کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اکراس دا بورڈ. جنہوں نے نعرے لگائے, جو پیچھے کھڑے تھے, اس میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, غلطیاں ہو گئی, ان کے ساتھ ریاست کو ماں والا حساب کرنے کی ضرورت. معاف کرو اور آگے بڑھ جاؤ, وہ زیادہ بہتر